الحمدللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی حضرات انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ مل کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بلند بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اگر سبھی حضرات پڑھ لیں گے تو زیادہ مزہ آئے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت محفل سادات کرام، معزز و مکرم علماء کرام، قابل صد احترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں۔ دعا گو ہوں خلاق عالم ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کا یہ خوبصورت پروگرام ترتیب دینے پر جامعہ مسجد آدم کی جتنی بھی کمیٹی ہے اور بالخصوص مؤذن صاحب اور جملہ محبین و متوسلین، تھوڑا سا ادھر یہ ادھر نہ بیٹھیے، اسپیکر میری طرف سے ادھر آ جائیں آپ۔ ایکو بند کریں گے جی، بالکل یہ ڈبلنگ ایکو ایک آواز کر دیں۔ یہ بہت پیارا چل رہا ہے آپ کا ساؤنڈ، اس کی تھوڑی سی آواز بالکل ڈبلنگ نہ ہو، تھوڑی سی۔ جامع مسجد آدم کی کمیٹی اور جتنے بھی دوستوں نے آج کی اس پروقار تقریب میں دامے درمے سخنے قدم تعاون فرمایا، اللہ پاک سب کو برکات کثیرہ نصیب فرمائے، اور دور و نزدیک سے جتنے بھی علماء سمیت مہمان حضرات تشریف فرمائے، خلاق عالم سب کی جھولیاں اپنی رحمت کے ساتھ مالا مال فرمائے۔ قبل اس کے کہ میں بات شروع کروں اور آپ حضرات سماعت فرمائیں، آپ کی خدمت میں عرض ہے آپ توجہ رکھیے تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون مل سکے۔ ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، جو بندہ میری ذات پر جتنی دیر تک درود و سلام پڑھتا رہتا ہے، برابر اتنی دیر تک اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی رہتی ہیں۔ آپ بندے کی مرضی ہے کہ وہ درود و سلام زیادہ پڑھے یا تھوڑا پڑھے۔ مطلب یہ ہمیں دعوت دی گئی ہے کہ اگر رحمت برس رہی ہے تو پھر درود تھوڑا کاہے کو، پھر تو زیادہ ہی پڑھنا چاہیے نا۔ تو اس واسطے درود و سلام کثرت اور محبت کے ساتھ ضرور پڑھا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، جو میں نے آیت بینہ پڑھی ہے اس کا سہارا لے کر بات کو آگے چلوں گا۔ خلاق عالم نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو تمہاری دنیاوی دوستیاں ہیں یہ قیامت کے دن دشمنی میں بدل جائیں گی۔ جس بندے کی دوستی ہے نا کسی سے، وہ ذرا اس بات کو توجہ کے ساتھ سنیں، اور ہر بندے کا کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے۔ فرمایا کہ تمہاری دوستیاں دشمنی میں بدل جائیں گی، ایک دوستی ہے جو قیامت کے دن بھی تمہیں کام آئے گی۔ ایک دوستی ہے۔ کون سی دوستیاں ہیں جو قیامت کے دن دشمنی میں بدل جائیں گی؟ اب اس کا دائرہ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ میں کہوں کہ کلاس فیلو کام نہیں آئے گا، یا محلے دار کام نہیں آئے گا، یا ایم پی ایم این اے کام نہیں آئے گا، تو یہ تو بہت چھوٹی دوستی ہے۔ بتائیں بندے کی اپنے اولاد کے ساتھ بھی کوئی دوستی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ماں باپ کے ساتھ بھی کوئی تعلق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟
بیوی کا شوہر کے ساتھ، شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ بھی تعلق ہے کہ نہیں ہے؟ اس درجے کا جو تعلق ہے، اس درجے کی جو دوستی ہے، قیامت والے دن یہ بھی دشمنی میں بدل جائے گی۔ آپ کہیں گے مولانا یہ کہاں لکھا ہے؟ آپ تو بالکل نئی بات کر رہے ہیں۔ بھئی یہ قرآن مجید میں، اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ فرمایا لوگو قیامت والے دن انسان ایک دوسرے سے راہ فرار اختیار کرے گا، یہ بھاگے گا، یہ جو دیکھے گا یہ چھپ جائے گا۔ کون؟ فرمایا ساتھ رہنے والے، اکٹھے گھر میں بسنے والے، یہاں تک کہ اولاد ماں باپ سے، ماں باپ اولاد سے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے۔ فرمایا قیامت کے دن یہ بھاگ جائیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اتنا بڑا تعلق اور دوستی یہ بھی قیامت والے دن کام نہیں آئیں گے۔ بھئی اب یہ دوستیاں کام نہیں آئیں گی تو کون سی دوستی ہے؟ فرمایا وہ دوستی جو اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہے وہ قیامت کے دن تمہیں کام آ جائے گی۔ آواز کمزوروں والی ہے، جوانوں والی آواز نہیں ہے۔ فرمایا جو اللہ کے ولیوں کے ساتھ تمہاری دوستی ہوگی نا، اب آپ کہیں گے یہاں پر تو لفظ ہے متقین کا ہے، تو آپ نے ولی کیسے بنا دیا بھائی ان کو؟ تو بھائی یہ قرآن مجید نے بنایا، ہم تو نہیں نہ بناتے، ہم تو امام محمد رضا کے نوکر ہیں نا، ہم تو آپ کو سبق سنانے آئے ہیں نا پنجاب سے۔ اب قرآن نے کیسے متقی کو ولی بنایا؟ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ فرماتا ہے میرے ولی ہوتے ہی تقوی والے ہیں۔ متقین ہی تو ولی ہوتے ہیں، اور ان متقین کی یاری کام آئے گی، انہی کی دوستی کام آئے گی، تو پھر کتنا عقل مند وہ شخص ہے جو اللہ کے ولیوں کے ساتھ اپنی دوستیاں لگا لیتا ہے۔ وہ کتنا عقل مند بندہ ہے جس کو آج پیغام مل جائے کہ یار ساری دوستیاں یہ ختم ہو جائیں گی، یہ کام نہیں آئیں گی، اگر آئے گی تو اللہ والوں کی دوستی کام آئے گی۔ اگر یہ اس کی تھوڑی سی وضاحت اور ہو جائے تو میں نے کہا وضاحت تو میرے حبیب نے خود فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، پہلی حدیث شریف سنیے، یہ شعب الایمان کے اندر یہ حدیث موجود، ایمان بھی پڑھتے ہیں، یہ الفاظ ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا واجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتبادلین فیہ والمحبین فیہ۔ فرمایا وہ لوگ جو میری رضا کے لیے، اللہ فرماتا ہے جو میری رضا کے لیے کسی سے محبت کرے، کسی کی زیارت کرے، کسی اللہ والے کے پاس جا کے بیٹھے، فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے کسی نیک سے محبت کرے، خرچہ کرے، دیدار کرے، زیارت کرے، فرمایا اس کے دل میں اپنے محبوب کا پیار پکا کر دیتا ہوں۔ کئی بندے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ بنتی تھی اس کے دل میں، فرمایا میں اپنے محبوب کی محبت کو پکا کر دیتا ہوں۔ اس واسطے یہ نیکوں کی محبت ہونی چاہیے، اور یاد رکھ لیں یہ بات بھی، یہ محبت ایک ایسا عمل ہے، بڑے بڑے عملوں کا وزن تھوڑا ہو جائے گا، قیامت والے دن محبت کا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ اسی واسطے میرے نبی نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث نمبر 10 ہے، حضور فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن ہو نہیں سکتا جب تک وہ اپنے آپ سے بڑھ کے، اپنے ماں باپ سے بڑھ کے، اپنی اولاد سے بڑھ کے، بلکہ کل کائنات سے بڑھ کے مجھ مصطفیٰ سے پیار نہ کرنے لگ جائے، اس وقت تک میں نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ محبت کا طرز یہ قرآن مجید دے رہا ہے، قیامت والے دن یہ محبت جو ولیوں کے ساتھ ہوگی یہ تمہیں کام آ جائے گی۔ اب میں چونکہ پنجاب سے آیا ہوں اور آپ کی میری ملاقات پہلی ہے، گرامی قدر حضرات، یہ عموماً لوگ پوچھتے ہیں یار یہ ولیوں کی محبت کیسے کام آئے گی؟ میں نے کہا یار تو ہے بندہ، لیکن میں تجھے کہتا ہوں بندے کا پتر بھی بن۔ آج کمزوروں والی ہے، مسکرا کے بولے ذرا سبحان اللہ، پھر بات کرنا۔ سٹیج والے بھی بیٹھے ہیں، ذرا یہ بھی میرا ساتھ دیں گے تو پھر مزہ آئے گا۔ میں کہا بیٹا تو ہے بندہ، لیکن بندے کا پتر بن۔ مولانا صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ میں نے کہا بھائی میں آپ کی خدمت میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ ایسے کریں، آپ اٹھائیں قرآن،
कुरान का खुले 15वां पारा, उसमें असहाबे काफ का जिक्र पड़े। उनके पीछे गया था कुत्ता, असहाबे काफ थे वली, पीछे जाने वाला था कुत्ता। क़यामत के दिन ये भी जन्नत में जाएगा। अरे वो कुत्ता जा सकता है वलियों के पीछे जाके, वो तू बदलाओं के पीछे जाए तो तू नहीं जा सकता। जिसको समझ आई है वो सुभान अल्लाह फरमा दे। थोड़ा सा मजा भी आ रहा है, मिजाज मिल जाएगा। आप मेरे साथ मिजाज मिलाएं इंशाल्लाह। जब मुझे पसीना आएगा फिर चस आएगा जनाब। लेकिन अहले सटई से गुजारिश है कि नौजवान बैठे हैं आज तो जरा आपने जाके बैठना है। मेरा एक अपना मिजाज है। बात कहते हैं अतारी साहिबान जितने होते हैं वो तो ऊपर से देख के तकरीर करते हैं और नीचे मुंबई आप नजरें झुकाएं और बात सुने। मैंने कहा झुकाने वाले भी हैं, नजरें उठाने वाले भी हैं। यारी है जी, आप जरा जाके बैठे। अब इधर देखिएगा, अगर आप थोड़ा सा मेरा साथ दें, आप मोहब्बत वाले लोग, आपके चेहरों की मुस्कुराहट मुझे बता रही है कि आप हैं प्यार वाले, आप मोहब्बत वाले लोग हैं। अब जरा मेरी तरफ देखिए, मैं आपकी खिदमत में एक बात करूं। आप इब्ने जरीर को पढ़ के देखें, आप कुर्तुबी को पढ़ के देखें, आप राजी को पढ़ के देखें, आप रूहुल बयान को पढ़ के देखें, आप पानीपत्ती को पढ़ के देखें। उन्होंने लिखा, फरमाया जब ये 7 अल्लाह के वली बनी इसराइल वाले असहाबे काफ जिनको कहते हैं, असहाब ये साहिब की जमा होती है, और कहफ गार को कहते हैं। गार वाले जो गार में रहे थे उनकी तादाद थी 7। कितने थी? 7। वो जब चले ना तो उनके पीछे कुत्ता भी चल पड़ा। तो उनमें से एक ने, ये जुमला सुनने वाला है, समझने वाला है, परखने वाला है और अपने दिल की तख्ती पे लिख ले आज जुमले। वो जब पीछे चला ना तो एक ने उसको ये रोड़ा फट्टा ये उठा के कंकर उसकी तरफ फेंका। भाई ये कुत्ता है, डर जाएगा, इसको लगेगा तो ये भाग जाएगा। उस कुत्ते ने कहा, बारी ताला अगर मुझे जुबान दे तो मैं तेरे बंदों से 2 बातें ना कर लूं। नहीं तवज्जो फरमाई यार, जिनकी जबान है तुम भी तो जरा सुभान अल्लाह के रब की तस्बीह बयान करो। अगर हाथ है तो उठा सकते हैं, कोई अर्ज की बात नहीं है। बैठे हैं या खड़े हैं, जरा ज़ौक़ बनाइए। अब जब उस अल्लाह के वली ने कंकर मारा, वो तो ये समझ रहे थे कि ये कुत्ता है, इसको भगाना चाहिए। कुत्ते ने अल्लाह की बारगाह में कहा, बारी ताला मुझे जुबान चाहिए। तो जो दाएं बाएं नहीं देखना, इधर देखिए भाई। उसने कहा मुझे जुबान दे, मैं तेरे वलियों से बात करूं। अल्लाह ने जुबान अता कर दी। वो कहता है, अरे अल्लाह वालों मुझे क्यों मारा है? उन्होंने कहा इसलिए कि तू है कुत्ता। कुत्ते की लॉ ऑफ नेचर ये है भौंकना, कुत्ते की आदत है भौंकना। ये भौंकना तेरी आदत है। जब तू भौंकेगा लोगों को पता चल जाएगा कि हम यहाँ हैं, हम तो अल्लाह की इजाजत से जा रहे हैं, छुपने जा रहे हैं और तू हमारे पीछे है। तेरे भौंकने से पता चल जाएगा। मैं आपको कहता हूँ हैदराबाद वालों, ये जुमला अपने दिल की तख्ती पे लिखा। उस कुत्ते ने कहा, उसने कहा मैं कुत्ता जरूर हूँ पर वलियों को भौंकने वाला नहीं हूँ। जीते रहिए, जीते रहिए। सखी के शहर में रहने वालों, मजा आ गया तुम्हारी जुबान अल्लाह सुन के जा। चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद मुर्शिदी अत्तार पर 2-4 बंदे चुप बैठे हैं। तो यार तारी साहब भी यूं तकरीर करते हैं। मैं आपको आज 4था दिन हो गया मुझे आपके शहर में, और मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी स्पीड 120 है और मैं अजय 17-80 पे बैठा। भाई हल्की हल्की पंजाबी समझ आती है ना आपको? आप हल्की हल्की, फिर मैं थोड़े सा आपको टेस्ट बना दूंगा ना, है वो मिसाला जितना ज्यादा हो तो मजा ज्यादा आता है ना भाई। थोड़ा सा आपको टेस्ट भी करवाते रहेंगे। तो जो है जेड़े जेड़े बैठे हो जरा सुभान अल्लाह। हाँ गिरामी का हज़रात, अब उस कुत्ते ने क्या कहा? वो कहता है मैं कुत्ता जरूर हूं। जुमला दिल की तख्ती पे लिख भाई। कहता मैं कुत्ता जरूर हूं पर वलियों को भौंकने वाला नहीं। अब इसकी मैं सूरत मसला बदलने लगा हूं ताकि समझ आ जाए। मैंने कहा वो कुत्ता हो के नहीं भौंकता था, ये बंदा हो के भौंक रहा है। नहीं फरमाइए आपने मैं क्या कह रहा हूं। ग्रामी का
اس واسطے یہ کہنا کہ یار اولیاء کے پاس جاتی ہوں کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے، میں نے کہا قرآن نے کہا ایک ایک بات سنائی ہے، تم ابھی تک کہہ رہے ہو جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، کتا چلا جائے تو وہ جنت میں جا سکتا ہے، اے بندے تو جائے اور وہ ولی ہوں بنی اسرائیل کے اور جانے والا ہو کتا تو پھر بھی وہ جنت میں لے جائیں، تو جب جائے تو ولی ہوں امت مصطفیٰ کے اور جانے والا ہو بشر، تو جنت میں کیسے نہیں جائے گا بتانا مجھے ذرا۔ گرامی قدر حضرات، اس واسطے اپنی دوستیاں اللہ والوں سے لگاؤ، دوستی ہوگی تو کام بنے گا، اگر دوستی نہیں ہوگی تو کام نہیں بنے گا۔ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہا؟ یقین فرمائیں یہ دوستی عقیدت اور محبت کا جو رشتہ ہے نا یہ بندے کو بہت آگے لے کے جاتا ہے، بہت آگے لے کے جاتا ہے، یقین فرمائیے۔ لیکن بندے کو محبت کرنی آتی ہو اللہ والوں سے۔ ایک مجوسی تھا، وہ بازار میں گیا رمضان شریف کے مہینے میں، اس کے ساتھ اس کا ایک چھوٹا بچہ تھا۔ توجہ ایسا حضرات کی بات سمجھانے کے لیے ہمیں بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے۔ وہ گیا بازار کے اندر، رمضان شریف کا مہینہ تھا، مجوسی تھا، آگ کی پوجا کرنے والا، بچہ اس کا ساتھ ہے۔ کہتا ہے ابا جی مجھے کوئی چیز دلا دو۔ اس نے کہا دلا دوں گا پر خبردار یہاں کھانا نہیں ہے۔ اس نے کہا چیز دلا دے تو پر کھانی نہیں ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ابا دلا تو صحیح۔ بازار میں تھا، اس نے چیز دلا دی، بچہ تھا کھانا شروع کر دیا، زور سے تھپڑ مارا، بیٹا ادھر جا کے گرا، اٹھ کے کہتا ابا جی کیوں مارا؟ کہتا تجھے نہیں پتا یہ رمضان کا مہینہ ہے؟ تجھے نہیں پتا یہ رمضان کا مہینہ؟ اس نے کہا ابا پہلے تو یہ بتا رمضان تو ہے مسلمانوں کے لیے، ہم تو ہیں کافر، ہم تو ہیں مجوسی، ہمارا تو تعلق ہی نہیں، اور تو نے اتنی زور سے تھپڑ مارا، ابا بن کسائی تو نہ بن، اتنی مجھے سزا دے رہے ہو، ایک مسلمان نہیں ہو، روزے وہ رکھے ہم کیوں رکھے؟ اس نے کہا پتر زبان بند کر لے، روزہ اگرچہ ان کا ہے ہم حیا بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے بھائی جان۔ اس نے کہا ہم حیا بھی نہیں کر سکتے، بس یہ بات کرنے کی دیر تھی۔ وہ جب گھر پہ آیا، اب جملہ سنیے جس کو سمجھ آئے سبحان اللہ کہے، ورنہ میں آپ کی دوبارہ منت اور ترلا نہیں کروں گا، آپ کو کہوں گا نہیں۔ وہ گھر میں آیا، جب بستر پہ سویا، اس کی آنکھ لگی تو لگ مدینے والے سے گئی، ہو گئے۔ آپ نے فرمایا پڑھ کلمہ آ میرے دین میں۔ وہ صبح جب اٹھا کلمہ پڑھا ہوا، لوگ کہنے لگے تجھے کلمہ کس نے پڑھایا؟ کہنے لگے کسی کو ماں نے پڑھایا ہے، کسی کو باپ نے پڑھایا ہے، کسی کو استاد نے پڑھایا ہے، کسی کو دادا نے پڑھایا ہے، کسی کو محلے کے استاد نے پڑھایا ہے، میں وہ خوش نصیب ہو جسے حسین کے نانا نے پڑھایا۔ وہ کہنے لگے وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وجہ ہے ادب، وجہ ہے ادب، وجہ ہے ادب۔ اگر کافر ادب کرے تو یہ نصیب لے جاتا ہے، اگر مسلمان ادب کرے تو کیوں نہیں لے کے جائے؟ توجہ ہے؟ اب آپ چپ بیٹھے ہیں، میرا خیال ہے آپ پھر مجھے آزماتے ہیں کہ دیکھتے ہیں تاری صاحب پھر زور لگاتے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، یہ راستہ ہی محبت اور ادب کا ہے۔ اگر اس راستے پر چل کے بندہ نہ ولیوں سے محبت کر سکے نہ ادب کر سکے تو دسو یہ پنجابی کیا کرے، بندہ پھر کسے لوڑدا ہے؟ آپ نے توجہ نہیں فرمائی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بندہ پھر کسے لوڑدا ہے؟ آپ کے اردو میں کہتے ہیں بتائیے پھر بندہ بھی کسی کام کا ہے؟ پنجابی کے لیے کسے لوڑدا ہے؟ آئیے کوئی نہیں آئی آپ۔ اور گرامی قدر حضرات، اللہ والوں سے نسبت رکھ کے تو دیکھو۔ آپ کو مثنوی شریف سے ایک بات نہ سناؤں، مولانا روم جو ہے نا، وہ میں بڑی محبت سے پڑھتا ہوں ان کو۔ یہ جب بندے کو اللہ والوں کی پہچان نصیب ہو جائے نا
जैसा भी होगा, ये मेरी बात दिल की तख्ती पे लिख लें। बस औकात लोग ये समझते शायद मौलवी गुनाहों पर दलेर करके जाते हैं, जितना भी यहाँ चल जाए। ना ना ना, हम कहते हैं नमाज पढ़ो, रोजा रखो, अमल करो, सब कुछ देखो। दावत इस्लामी जैसे करवा रही हो तो आप जानते हैं, लेकिन मैं आपको कहता हूं अगर कोई नमाजें पढ़ता रहे, रोजे करता रहे, सब कुछ करता रहे और वलियों को भी भौंकता रहे, वो भी जन्नत में जाएगा। कहता हूं पहले अपनी निस्बत को सेट कर ले, अमल थोड़ा भी होगा तो मालिक पकड़ के तुम्हें जन्नत में लेके चलेगा। मौलाना रूम फरमाते हैं, ये सुल्तान महमूद गजनवी था ना, तो जो है उसने कहा आज मैं अपनी रियाया के बारे में देखूं कि ये करते क्या है। तो जो मेरी तरफ रहे, मैं सामत रात की इधर रह के तो फिर मैं बात समझा पाऊंगा। मैं क्लास में बैठने वाला बंदा हूं, मुझे तकरीर भूल जाती है, आप दाएं बाएं देखेंगे। वो रात के वक्त उसने अपना बेस बदला, कपड़े बदले, आवाज बदली, लहजा बदला, वो निकल गया सल्तनत के अंदर। किसी अपने शहर के मोहल्ले में दाखिल हुआ, देखा तो वहां पर कुछ बंदे थे, आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे थे। मौलाना रूम कहते, उसने आवाज लगाई, कौन? वो कहते तू कौन है? उसने कहा मैं भी तुम ही हूं। उसने कहा हम भी तुम हैं। वो चोर थे, सामने वाले 5-6 बंदे, उन्होंने कहा शायद कोई हमारा पीर भाई आ गया है। उसने कहा जी हम भी तुम हैं। उसने कहा फिर आ जाओ। अब रात की किसी को क्या पता ये कौन है। अब कहते वही लगा तुम किधर? कहते हम तो चोरी करने, तुम किधर? वो कहता जो तुम करोगे हम भी वही कर लेंगे। देखो तो ये करते क्या है। मौलाना रूम कहते हैं अब जब वो निकलने लगे ना तो उनमें से एक कहने लगा कि यार हम 6-7 बंदे हैं, तो हमारा काम क्या है? कौन किस काम में माहिर है भाई, बताए तो सही ना, वो काम करे। एक कहने लगा कि रात के वक्त अगर कुत्ता भौंके ना तो मुझे पता चलता है वो क्या कह रहा है, मैं उसकी बोली समझ लेता हूँ। मुझे कई मरतबा पता चल जाता है कि कुत्ता कहता है कि जनाब मालिक उठ गया, तो हम फिर दौड़ जाते हैं, हम तो पकड़े नहीं जाते। ऐसी पहचान। दूसरा कहने लगा मेरी पहचान भी देखो। क्या? उसने कहा जिसको मैं रात के अंधेरे में देखूं मैं दिन में पहचान लेता हूं। उसने कहा अच्छा। तीसरे कहा तू बताओ भाई तू क्या कर? उसने कहा जनाब जैसी मर्जी दीवार हो, मैं ऐसे हाथ लगा दूं बीच में सुराख हो जाता है। बल्ले 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 बल्ले, क्या बात है भाई। चौथे से कहा तू क्या करता है? उसने कहा जनाब जितनी ऊंची दीवार हो मैं हाथ लगा के ऐसे पकड़ता हूं, मेरे हाथ उसके साथ चिमट जाते हैं और मैं सारी दीवार के ऊपर चढ़ जाता हूं, सीढ़ी की जरूरत ही नहीं पड़ती। बल्ले 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 बल्ले, क्या बात है भाई। पांचवें ने पूछा आप क्या करते हैं? उसने कहा जनाब मैं सूंघ के बता देता हूं कि पैसे कहां पड़े हुए हैं, सोना कहां पड़ा हुआ है। मेरा ख्याल है तुम्हें समझ नहीं आती भाई, आप फिर करी तक बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलोगे तो। ये मौलाना रूम की बात सुना। अब उन सब ने अपनी अपनी बात बता दी। वो जो महमूद गजनवी था ना, उससे पूछा कि आप क्या काम करते हैं भाई? उसने कहा जनाब अगर कोई फांसी लगने वाला हो ना, मेरी दाढ़ी हिल जाए तो उसकी फांसी की सजा टल जाती। उसने यह कह दिया। उन्होंने कहा ठीक हो गया जनाब, चलो भाई किधर चलते हैं? उन्होंने कहा जी जहां पैसा ज्यादा होगा वहां। वो कहते हैं हमें तो नहीं पता चलेगा, कौन बताएगा? उसने कहा ये सूंघने वाला बताएगा। अब वो सूंघ रहा, कहता थोड़े थोड़े थोड़े। चलते चलते बादशाह के महल के पास चले गए। कहता इस मकान में पैसे बहुत हैं। महमूद साहब था। अब जब करीब पहुंचा तो कुत्ता भौंका, तो उन्होंने कहा बता भी कुत्ता क्या कहता है? ये मौलाना रूम लिखते हैं, वो कहने लगा यार कुत्ता कहता कि बादशाह तुम्हारे साथ है। उसने क्या कहा? यार बादशाह तुम्हारे साथ है। उन्होंने कहा वो कुत्ता बाद में, तुम कुत्ते पहले हो। बादशाह भी कभी चोर होते हैं। जो है वो बड़े परेशान, यार ये क्या यार ऐसे है, पागल है, इसके कान दुलाने वाले हैं। कुत्ता कहता है बादशाह तुम्हारा, बात पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। महमूद गजनवी कहता है, मैंने कहा ठीक है, लेकिन महमूद गजनवी कहता मैंने ये सोचा कि वाकई बंदा काबिल तो है। अगले से कहा हाँ भाई ये तो दीवार बहुत ऊंची है। कहता लो 1 मिनट में मैं चढ़ के दिखाता हूं।
وہ چڑھا اوپر سے، اس نے رسا پھینکا، دوسرے کو کہتا ہے اب تم بھی چڑھو اوپر، دوسرے کو چڑھا لیا، اور چڑھایا کس کو؟ اس کو چڑھایا کہ جو ہاتھ لگا کہ دیوار پھاڑ دیتا نا، کہ پھاڑ پیسے چکو، اس نے ہاتھ لگایا، دیوار پھٹ گئی۔ اب ایک نے سونگ کے بتایا، ایک نے کتے کے بارے میں بتایا، اور ایک نے ہاتھ لگا کے اوپر چڑھا، دوسرے نے ہاتھ لگایا، دیوار پھٹ گئی، پیسے نکل آئے۔ اب جب سب نے پیسے لے لینے، کہتے پیسے بانٹے بھائی، پیسے بانٹے جا رہے ہیں۔ اب سب کو پیسے دے دیے، محمود غزنوی کو وہ سارے کہنے لگے یار اب تجھے بھی پیسے دے دیتے ہیں، ہم نے وہ کام کیا ہے جو پھنسنے والا ہے، کیونکہ بادشاہ کو ہم نے ڈاکہ ڈالا ہے، اگر پھنس گیا تو پھر چھڑائے گا۔ اس نے کہا بالکل چھڑائیں گے بھائی، پتہ نہیں کہ وہی ہے جناب۔ ہر بندے نے اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کر دیا، پیسے۔ اب بادشاہ کہتا چلو بھائی اپنے اپنے گھر کو چلے۔ اس نے دیکھ لیا کہ یہ اس محلے میں جا رہا ہے، اور اس نے بس دیکھ لیا کہ فلان گھر میں گیا، اس نے کہا اچھا یہ ہمارے چچا رحمت کا بیٹا ہے، اچھا صبح سے وہ دوسرا اس محلے میں گیا، اچھا یہ ساجد ابا کا بیٹا ہے، وہ اگلے محلے میں گیا، اچھا محمد علی کا بیٹا ہے۔ مثال دے رہا ہوں، ایسے ہی نہ دیکھتے دیکھتے اس نے سب کے گھر بالکل پکا یقین ہو گیا کہ یہاں ہے یہاں ہے یہاں ہے۔ میرا خیال ہے میری ملت کے علماء تشریف لا رہے ہیں، ذرا آپ راستہ چھوڑ دیں تو تھوڑا سا جلدی کریں، پھر میں اگلی بات آپ کو سمجھا دوں، تھوڑا سا راستہ چھوڑ دیں بھائی۔ نعرہ تکبیر، آہستہ آواز ہے، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ بات بھی بڑی مزیدار ہے اور بندے بھی بڑے مزیدار آ گئے، لیکن میں جو آپ کو بات سمجھا رہا ہوں یہ جب نتیجہ نکلے گا تو مزہ آئے گا نا۔ جو تھک گئے ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ، ماشاءاللہ سن لیں دیو تقریرہ۔ تھوڑا سا جھانک کے بیٹھے نا، آپ جو جملہ خطیب کہہ رہا ہے وہ سنا کریں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اولیاء اللہ کے ساتھ دوستی یہ بتا رہا ہوں، اور یہ جو بات سنا رہا ہوں اس سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ دوستی لگانی کیسے ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں محمود غزنوی نے سب کو دیکھ لیا کہ یہ اس گھر میں گیا، یہ اس گھر میں، یہ فلاں کا بیٹا، یہ فلاں کا بیٹا، یہ فلاں کا بیٹا۔ اب جب صبح ہوئی اس نے اپنا شاہانہ لباس پہنا، ساتھ ہی بندے بھیج دیے، کہا فلاں گھر کا فلاں بندہ لیا، فلاں گھر کا فلاں لیا، فلاں گھر کا فلاں لیا، فلاں گھر کا فلاں لیا۔ فوجی کہیں ادھر سے پکڑا، پکڑ کے تو لے آیا۔ اب جب سبھی کو پکڑ کے ایک کمرے میں رکھ دیا نا، وہ کہتے کیسے پکڑے گئے؟ وہ جی رات والی چوری کے معاملے میں۔ وہ سارے کہنے لگے بھئی ہم نے تو بتایا تھا کہ بھئی کتا جو بھونک کے کہہ رہا ہے بادشاہ ساتھ ہے، تو ہم نے تو اس وقت توجہ نہ کی، پتہ نہیں وہ کون تھا، وہی بندہ نہیں آیا، باقی سارے آ گئے ہیں۔ کہتے اس کو تلاش کرو تاکہ ہمیں وہ چھڑوائے تو صحیح۔ اب انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ بادشاہ ہے۔ ان سب کو ایک کمرے میں رکھا گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ ان کو میرے پاس لے آؤ۔ بادشاہ نے اپنا اس دن بالکل اعلیٰ لباس اور ڈھنگ ہی بدل کے رکھ دیا، لیکن وہ جس نے یہ کہا تھا کہ جس کو میں رات کو دیکھوں اس کو دن میں بھی پہچان لیتا ہوں، جو مرضی ہو جائے۔ اس نے جب اس کو پیش کیا گیا نا سارے چوروں کو، اس نے جب دیکھا اس نے کہا فو یہ تو وہ رات والا بندہ ہے جو کہتا تھا کہ میری داڑھی ہلے گی تو بندے چھوٹ جائیں گے۔ اس وقت وہ کہتے ہیں بھائی اور تو بھی سچا، تو کہتا تھا کہ کتا کہہ رہا ہے کہ بادشاہ ہمارے ساتھ ہے، یار ہم نے تو تیری بات پہ توجہ نہ دی، رات تو یہ تھا۔ اس نے کہا اب سارے میرے پیچھے آ جاؤ، اگر بادشاہ اپنی بات میں سچا ہوا تو ہم چھوٹ جائیں گے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا جلدی کرو ان کو پھانسی پر چڑھا کے لٹکا دو۔ جب یہ بات ہوئی نا تو وہ بندہ اٹھ کے کھڑا ہوا جو رات کو پہچان لیا کرتا تھا۔ توجہ میری طرف رہے بھائی، ادھر دیکھیں بھائی، بیٹھ گئے بیٹھ گئے، بیٹھنے دے، ساری تقریر میں گول کر کے رکھ دیں دے ہو یار، ہیں تو نہ کی دیا کرو نا، اچھی بولو سبحان اللہ ذرا پیار کے ساتھ۔ ہم پتہ نہیں کتنی رفتار میں ہوتے ہیں اور ساری بریک، گاڑی فل رفتار میں جا رہی ہے نا، سامنے اگر کوئی شے آ جائے تو بریک لگ جائے تو موشن ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ ایک بالکل ان پڑھ بندہ تھا نا، وہ ایک گاڑی میں بیٹھ گیا، ڈرائیور کو کہتا جلدی چلو، اس نے اچھی خاصی بھگائی،
सामने से कोई चीज है, उसने ब्रेक लगाई, कहता यार मोशन ही टूट गया है। अब वो साथ वाली सीट पे उसने कहा यार इसका 2000 किराया था, अब इसका मोशन भी टूट गया, पता नहीं वो कितने का आएगा। उसने कहा ये मोशन पता नहीं कितने का आएगा। तो वो सियाना बंदा था ना, बुजुर्ग था, जब गाड़ी से उतरा कहने लगा हुजूर ये 2000 किराया, 1000 और ले लो, मोशन चलवा ले। अब मेरा भी मोशन आपने तोड़ दिया है तो आप मोशन चलवाना पड़ेगा ना। मोशन चलने अली का नारा जोर से लगा, नारा है भी। समझो भाई, ये थोड़ा सा रिदम बन गया ना, जो भी है चुप करके उसको ला के बिठा दे। इस महफिल में सारे ही खास होते हैं। तवज्जो फरमाइए जरा। अब वो जो बंदा था जो कहता था कि मैं रात को जिसको जैसे मर्जी छुप जाए मैं दिन को पहचान लेता हूँ, उसने कहा यार ये तो वही बादशाह है। अब उसने कहा सारे मेरे पीछे आ जाओ, उन सबको पीछे खड़ा करे। मौलाना रूम फरमाते हैं वो आप आगे आ गया, कहने लगा बादशाह सलामत है, देखो यार जिस काम के हम माहिर थे हमने वो तुझे रात करके दिखाया है, और तूने कहा था कि मैं इस काम का माहिर हूं कि मेरी दाढ़ी हिल जाए तो फांसी लगने वाले भी छूट जाते हैं। अगर अपने काम का माहिर है तो जरा अपनी दाढ़ी को हिला तो सही, हमें छुड़ा तो सही। हमने तुझे पहचान लिया है कि तू ही है। बादशाह उठ के खड़ा हो गया, कहने लगा मैं भी यही देखना चाहता था कि अपने फन में तू माहिर है कि नहीं। अगर तूने पहचान लिया है तो जैसा भी है क्या मैं तुझे छोड़ देता हूँ। मौलाना रूम फरमाते हैं लोगों तुम जैसे भी हो, अगर अल्लाह तुम्हें पहचानने वाली आंख दे दे, जिसने गौसे आजम को पहचान लिया, जिसने अहमद रजा को पहचान लिया, जिसने बाबा फरीद को पहचान लिया, जिसने सखी अब्दुल वहाब को पहचान लिया, जिसने अब्दुल्ला सगाजी को पहचान लिया, और तुम जैसे भी होगे जब पहचान लोगे ये तुम्हारा बाजू पकड़ेंगे, छुड़वा के जन्नत में ले जाएंगे। आवाज कमजोर है, बाकी सारा कुछ ठीक है। अगर आप थक चुके हैं तो सलाम पढ़ लें भाई। आप बोले तो सही ना, मेरी तो सलाह है तकरीर सुनाने दी। आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मौलाना रूम फरमाते हैं बंदे ऐसी आंख पैदा कर, ठीक है तू गुनाहगार है, ठीक है तू चोर है, ठीक है यार तेरे पास बड़ियां खामियां हैं, लेकिन अगर तुझे पहचान नसीब हो गई ना किसी कामिल की, कमजोरों वाली है, जरा तकड़ी आवाज निकाले ना। वाह रे वाह, ये तो भाई और कमाल हो गया जी। हमारे अल्लामा शुएब मोइनी साहब और मेरे बरादर मुकर्रम अल्लामा कारी मोहम्मद जाहिद अत्तारी सुमन नूरानी साहब, आपके भाई भी आ जाए भाई, आ जाए भाई जिगर, आप भी आगे आ जाए। बल्ले पे बल्ले माशाल्लाह। अब ये गुलदस्ता पूरा होता